Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. کہ آپ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کے ہاتھ پر بیعت کریں، کون افضل ہے، کس کی فضیلت ہے، کس کی حکمرانی کو ہم تسلیم کریں؟ تو مولا کائنات نے اعلان کیا تھا کہ تم جانتے نہیں کہ ہماری موجودگی میں جسے آقا نے مصلی امامت کے لیے منتخب کیا تھا، آج حکومت کے لیے بھی ہمارا انتخاب وہی ابو بکر۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کے فیصلے ہیں۔ مولا کائنات سے محبت کرنے والوں کم از کم حضرت علی کے فیصلے تو مان لو۔ حضرت ابو دردہ نے یہ پیغام صحابہ کو سنایا کہ آج کے بعد ابو بکر صدیق سے آگے کوئی نہ چلے، انہیں آگے کرو اور خود ان کے پیچھے چلو، یہ مقام صدیق ہے۔ اور ایک دوسری نماز، ایسی نماز آئی، بڑا خلاصہ بیان کروں گا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مقدسہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں، تمام صحابہ مقتدی ہیں اور نماز شروع ہے، نماز کا آغاز ہو چکا۔ جب کچھ رکعتیں ہوئی تو حجرہ مقدسہ کا دروازہ کھلا، نبوت کا ستارہ جب چمکا تو مسجد نبوی شریف جگمگانے لگی۔ سارے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے محبوب حجرہ مقدسہ سے نکل کر مسجد میں آ گئے۔ جب سارے صحابہ کو پتہ تھا تو ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، نبوت کی چمک پڑی تو ابو بکر صدیق مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ وہاں سے آقا نے فرمایا، ابو بکر صدیق اپنے مصلی پر کھڑے رہو، اور خود آ کر صف کے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کمال کی نماز تھی کہ مصلی پر ابو بکر صدیق ہیں اور صفوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لیکن مسئلہ یہی تھا کہ سرکار آگے تو امام سرکار ہی تھے، اور ابو بکر صدیق جو کر رہے تھے وہ مکبر کی حیثیت اختیار کر گیا کہ اصل امام آ گیا تو آپ کی امامت نہ رہی، آپ مکبر بن گئے، امامت سرکار صفوں کے درمیان سے فرما رہے۔ بادشاہ جہاں بھی بیٹھے وہ بادشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ جہاں آ کر بیٹھ جائے وہ شہنشاہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صفوں کے درمیان میں بیٹھ جائیں تب بھی امام وہی، مصلی پر کھڑے ہو جائیں تب بھی امام وہی۔ لیکن ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیے، جب آپ کی چمک پڑی تو آپ نے ہٹنا شروع کر دیا کہ حضور تشریف لائے وہی امامت فرمائیں گے، لیکن اپنی موجودگی میں حکم دیا ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو۔ 1,00,000 کم و پیش 24,000 صحابہ اکرام ہوئے، ان 1,24,000 صحابہ میں یہ فضیلت صرف ابو بکر کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود، ابو بکر صدیق مصلی چھوڑنے کے لیے تیار، لیکن سرکار فرماتے ہیں ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو، اور خود آ کر صفوں کے درمیان بیٹھ کر نماز ادا کر کے یہ بتا دیا کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے۔ اگر میں بھی ہوں تو مصلی پر ابو بکر صدیق ہوں۔ کوئی بھی مقام ایسا دیکھو جو نازک مرحلہ آیا، نازک مقام آیا، خدشات پیدا ہوئے مہاجرین انصار کے، حضور کا بظاہر وصال ہو گیا، خلافت کون کرے، حکومت کون کرے؟ آج تو سگریٹ کا کش مل جائے ووٹ فروخت ہو جاتا ہے، ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، چائے کا کپ مل جائے ایمان بک جاتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کا وہ دور کہ ایک طرف سرکار کا وصال، صحابہ پر کتنا نازک وقت ہوگا۔ صرف اشارہ کرتا ہوں کہ چارپائی کے آس پاس صحابہ بیٹھے ہیں، غم کی تصویر بنے، عمر ابن خطاب تلوار نیام سے ننگی کر کے چارپائی کے آس پاس چکر لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کسی کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ میرے آقا فوت ہو گئے، میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔
یہ کتنا نازک وقت ہوگا کہ عمر ابن خطاب جیسا صحابی بھی تلوار اٹھا کر کہتا ہے کہ سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کسی نے یہ کہا کہ میرے آقا فوت ہو گئے، اتنے میں گھر سے ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، تقریباً 1 میل کا فاصلہ گھر کا اور حجرہ مبارک کا ہے، وہاں سے آپ آئے تو دیکھا صحابہ غم کی تصویر بنے، اور عمر ابن خطاب کے جذبات یہ ہیں، آپ نے آ کر کسی مقام پر امامت ہو، خطابت ہو، خلافت ہو، کوئی معاملہ ہو، کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ نے کسی وقت اپنی رائے نہیں دی، یا قرآن کی آیت صحابہ میں پڑھی یا حدیث مصطفیٰ پڑھی۔ فرمایا کہ باتوں کو چھوڑو، یا قرآن پر عمل ہوگا یا حدیث مصطفیٰ پر عمل ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کا عالم یہ تھا کہ مہاجرین تو بیٹھے ہیں، انصار میٹنگ کے اندر ہیں کہ اب حکمرانی ہماری ہوگی۔ یہ بات ابو بکر صدیق کو پہنچی، پہلے تو حضرت عمر کے جذبات ٹھنڈے کیے، آئے، اور آ کر جب عمر کے جذبات کو دیکھا تو قرآن کی تلاوت کی، اور وہ قرآن کی تلاوت ایسی تھی کہ عمر جیسوں کے دل بھی پسیج گئے، اور تلوار نیام کے اندر داخل ہو گئی۔ جو عمر مرد آہن تھے اب پانی کی طرح پتلے ہو گئے۔ یہ قرآن کی آیت جو ابو بکر صدیق نے تلاوت فرمائی، وہ قرآن کا مفہوم یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ نبی فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑی کے بل پلٹ کر اسلام چھوڑ کر پھر پلٹ جائے گا تو یاد رکھو وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ جب آپ نے یہ پڑھا، عمر کو لیا، انصار میں پہنچے تو دیکھا واقعی انصار حکومت بنا رہے ہیں کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ سارے صحابہ مہاجرین ہیں، تو انصار کا درجہ ہے کہ وہ حکومت کریں، یہاں کے مقیم لوگ ہیں، یہاں کے اقامت کرنے والے، مہاجرین اس کے اہل نہیں، انصار خلافت کریں گے، حکمرانی کریں گے۔ اس مجمع میں بھی ابو بکر صدیق پہنچے، جب سب کے مشاورت سنی تو آپ نے فرمایا تم سب بجا طور پر جو کہتے درست ہے، تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، لیکن میں اللہ کے محبوب کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، پھر تم فیصلہ کر لینا۔ اللہ کے محبوب کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھ سنائی کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرے بعد قریش کا کوئی سردار بنے گا، یہ حدیث ہے، اب فیصلہ تم کرو۔ جب حدیث آ جائے تو پھر صحابہ کیا فیصلہ کرتے؟ حدیث پر عمل ہوتا۔ انصار نے حدیث سنی اور عمل کے لیے تیار ہو گئے، اور ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا کہ آپ خلیفہ بنیں گے، آپ حکمران بنو گے۔ اور یہ حدیث کوئی کہے کہ کسی اور صحابی کو نہیں آتی، صرف ابو بکر صدیق جانتے، اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں 2 ہی تھے، یا ابو بکر صدیق تھے یا اللہ کے محبوب تھے، اور وہاں چپ چاپ نہیں بیٹھے تھے، وہاں راز و نیاز کی باتیں بھی 3 دن 3 رات ہوتی رہی۔ یہ حدیث بھی ان باتوں میں سے ہے جو غار ثور کے اندر آقا نے صرف ابو بکر صدیق سے بیان فرمائی، اس لیے وہ پڑھتے صحابہ مان جاتے۔ تو یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اپنی موجودگی میں ابو بکر صدیق کا انتخاب امامت کے لیے فرمایا، اور 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور تمام صحابہ نے آپ کی اقتدا میں سارے صحابہ مقتدی بنے، ابو بکر صدیق امام بنے، سارے صحابہ نے تسلیم کیا ہمارا امام ابو بکر صدیق ہے، ہمارا خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے، اس واسطے کہ دینی امور کے اندر ہمارے آقا نے آپ کا انتخاب کیا، اب دنیاوی امور کے اندر ہم آقا کے غلام مل کر آپ کی خلافت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کو سننے سمجھنے